عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کرنے کے بعد بس خدا معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، ناز نخرے، اپنی انا اور اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ عورت کو خدا نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، وہ رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے خدا پر معاملات چھوڑنے کے۔ جب تک عورت نہ چاہے، مرد کبھی اپنی حد پار نہیں کر سکتا۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ عورت کو بھی اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق ہے۔ خدا نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو نہ ہو، اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، لیکن افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔